بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ جیسا کہ ہم آپ کو تاریخ سے بتا رہے ہیں کہ معاویہ کا کیا کردار تھا اور اس کی حقیقت کیا ہے جو ہم سے چھپائی جاتی ہے، تو اپنے اسی ٹاپک کو لے کے آگے چلتے ہیں اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ معاویہ کے جو گورنر تھے جن کو معاویہ نے بڑے بڑے عہدوں کے اوپر تعینات کیا ہوا تھا، وہ عوام کے ساتھ اور اس امت کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ آئیں آج ہم آپ کو وہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس طرح کا رویہ اور برتاؤ رکھتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ تو جی، جیسے ہی اسی کتاب میں جسے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خلافت و ملوکیت، جو مودودی صاحب نے لکھی ہے، اس کے اندر آپ صفحہ نمبر 175 پر آئیں گے، 175 پہ۔ تو یہاں پہ میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، آپ یہ دیکھیں ذرا، اسے ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پہ جی وہ لکھتے ہیں مودودی صاحب کہ حضرت معاویہ نے اپنے گورنروں کو قانون سے بالا تر قرار دیا اور ان کی زیادتیوں پر شرعی احکام کے مطابق کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا گورنر عبداللہ بن عمرو بن خیلان ایک مرتبہ بصرے میں ممبر پر خطبہ دے رہا تھا، ایک شخص نے دوران خطبہ میں اس کو کنکر مار دیا۔ اس پر عبداللہ نے اس شخص کو گرفتار کرایا اور اس کا ہاتھ کٹوا دیا، حالانکہ شرعی قانون کی روح سے یہ ایسا جرم نہ تھا جس پر کسی کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت معاویہ کے پاس استغاثہ کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہاتھ کی دیت تو بیت المال سے ادا کر دوں گا، مگر میرے ان مال سے قصاص لینے کی کوئی سبیل نہیں۔ تو یہ تو ہو گیا ان کے گورنروں کا ایک چہرہ آپ کے سامنے ہم نے رکھا، اور یہ بتایا کہ معاویہ نے اس کے اوپر جو ہے اپنا کیا رد عمل دیا کہ کسی آدمی کے ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور معاویہ نے اس کے اوپر کیا جو ہے رد عمل ظاہر کیا۔ اس پہ ہم بحث کرتے ہیں، لیکن اس سے آگے چل کے ہم آپ کو مزید دکھاتے ہیں کہ ان کے گورنر نے کیا کیا، پھر اکٹھا جو ہے نا اس کے اوپر ہم نظر ثانی کرتے ہیں۔ جی آگے ہی آپ صفحہ نمبر 176 پہ آئیں گے، تو یہاں پہ وہ لکھتے ہیں مودودی صاحب کہ زیاد کو جب حضرت معاویہ نے بصرے کے ساتھ کوفہ کا بھی گورنر مقرر کیا اور وہ پہلی مرتبہ خطبہ دینے کے لیے کوفے کی جامع مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوا تو کچھ لوگوں نے اس پر کنکر پھینکے۔ اس نے فوراً مسجد کے دروازے بند کرا دیے اور کنکر پھینکنے والے تمام لوگوں کو، جن کی تعداد 30 سے 80 تک بیان کی جاتی ہے، گرفتار کرا کے اسی وقت ان کے ہاتھ کٹوا دیے۔ کوئی مقدمہ ان پر نہ چلایا گیا، کسی عدالت میں وہ نہ پیش کیے گئے، کوئی باقاعدہ قانونی شہادت ان کے خلاف پیش نہ ہوئی۔ گورنر نے محض اپنے انتظامی حکم سے اتنے لوگوں کو قطع ید کی سزا دے ڈالی جس کے لیے قطعاً کوئی شرعی جواز نہ تھا، مگر دربار خلافت سے اس کا بھی کوئی نوٹس نہ لیا گیا۔ یہ دیکھیں جی، یہ معاویہ کی جو ہیں حرکات سکنات تھیں، اور یہ اس نے جو چھوٹ دے رکھی تھی اپنے گورنروں کو کہ وہ کسی بھی شخص کو، کسی بھی فرد کو کسی بھی طریقے سے کچھ بھی سزا دے دیتے تھے۔ تو مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے آگے انہوں نے کیا کیا۔ یہ آپ اسی پیج کے اوپر آئیں گے 176 کے اوپر ہی، تو وہ لکھتے ہیں مودودی صاحب کہ اس سے بڑھ کر ظالمانہ افعال بسر بن ابی ارطا نے کیے، جسے حضرت معاویہ نے پہلے حجاز و یمن کو حضرت علی کے قبضے سے نکالنے کے لیے بھیجا تھا، پھر ہمدان پر قبضہ کرنے کے لیے مامور کیا تھا۔ اس شخص نے یمن میں حضرت علی کے گورنر عبید اللہ بن عباس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان بچوں کی ماں اس صدمے سے دیوانی ہو گئی۔ بنی کنانہ کی ایک عورت جو یہ ظلم دیکھ رہی تھی چیخ اٹھی کہ مردوں کو تو تم نے قتل کر دیا، اب ان بچوں کو کس لیے قتل کر رہے ہو؟ بچے تو جاہلیت میں بھی نہیں مارے جاتے تھے۔ اے ابن ارطا، جو حکومت بچوں اور بوڑھوں کے قتل اور بے رحمی اور برادر کشی کے بغیر قائم نہ ہو سکتی ہو، اس سے بری کوئی حکومت نہیں۔ تو جی اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ تھا کردار حضرت معاویہ کا، اور ان کے جو حکومتی کرندے تھے ان کا یہ عوام کے ساتھ جو ہے وہ رویہ تھا کہ وہ عوام کو اس طرح سے ٹریٹ کرتے تھے کہ جب یہ لوگ ممبر پہ کھڑے ہو کر نبی کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے تھے، تو جو اس وقت بھی نبی کی پیروی کرنے والے، نبی کے دین پہ چلنے والے لوگ تھے، وہ ان پر کنکر پھینکا کرتے تھے۔
جو پرانے لوگ تھے وہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل، کوئی بھی بات ہوتی تھی، کسی بھی بات پر گفتگو ہوتی تھی تو وہ آ کے مسجد سے شروع ہوتی تھی اور مسجد کے ممبر پر آ کے وہ خطبہ دیا جاتا تھا۔ معاویہ کے کہنے پر، جیسے ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ معاویہ کے کہنے پر گورنروں کو یہ حکم تھا کہ خطبے کے اندر جو بھی خطبہ دیا جائے اس کے اندر نبی کے گھر والوں کو گالیاں دی جائیں۔ بالخصوص امام علی علیہ السلام، حضرت علی کو جو ہے جو گالیاں دی جاتی تھیں، معاذ اللہ سب و شتم کیا جاتا تھا، تو اس پر جو لوگ تھے اس وقت بھی نبی کی فرما برداری کرنے والے، وہ ان پر کنکر پھینکا کرتے تھے۔ تو یہ کیا کرتے تھے، یہ ان کے ہاتھ کٹوا دیا کرتے تھے، اور ان کے ہاتھ کٹوا کر ان پہ نہ تو کوئی اس کے بعد میں کوئی کیس چلتا تھا، نہ ہی جو ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی ایسی بات یا کوئی ایسا قانون لاگو ہوتا تھا جس سے جو ہے ایسے گورنروں کو، ایسے عہدیداروں کو سزا دی جا سکے، بلکہ معاویہ جو ہے وہ اس سے انہیں سزا دینے سے خود کو دستبردار کر لیتا تھا۔ اور جیسا کہ پیچھے اس نے کہا کہ جی میں دیت دے دیتا ہوں اپنے مال سے، لیکن اس کی کوئی سبیل نہیں بنتی، مطلب کہ کوئی جواز نہیں بنتا، میں دے تو دوں لیکن کوئی جواز نہیں بنتا۔ اب اتنے لوگوں کے ہاتھ کٹوا دینا، ٹھیک ہے جی، ان کے اوپر ظلم و ستم کرنا، اور یہ سارے اعمال اور افعال ہیں جی معاویہ بن ابو سفیان کے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کے تو آپ دیکھیں کہ ہاتھ کٹوا دیے ہیں، ٹھیک ہے جی، کس لیے کہ صرف انہوں نے کنکر پھینکا، جو کہ شریعت کے اندر، دین محمدی کے اندر ایسا کہیں پہ کچھ بھی نہیں ملتا کہ کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی نے کسی کو کنکر مار دیا ہو اور اس نے اس کے ہاتھ کٹوا دیے ہوں۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے نبی آقا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات مبارک ہے، کہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں، بچے بھی ہمارے جانتے ہیں کہ ان پر وہ جو بوڑھی عورت کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی، ان کی طرف اچھال دیا کرتی تھی، انہوں نے اس کو بھی ایسی سزا نہیں دی، ٹھیک ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب وہ حالت رکوع میں، ٹھیک ہے جی، نماز کی حالت میں آپ سرکار کے اوپر آ کے اوجڑی رکھ دیا کرتے تھے نماز پڑھتے ہوئے، سرکار نے ان کو بھی یہ سزا نہیں دی، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ ایک گورنر، اس کے اوپر کنکر اچھالا گیا، کنکر اس کے اوپر پھینکا گیا، وہ بھی کس لیے کہ وہ خطبوں کے اندر نبی کے گھر والوں کو برا بھلا کہتے تھے۔ اس بات کے اوپر جی وہ لوگوں کے ہاتھ انہوں نے کٹوا دیے، اور جو خلیفہ وقت تھا معاویہ بن ابو سفیان، اس نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی، کوئی اس نے پوچھ پرچھ نہیں کی، اس نے کوئی کسی کو یہ نہیں کیا کہ چلو اس کے عہدے سے ہی معزول کر دیا ہو، بلکہ اس کے باوجود کہ جو لوگوں کے ہاتھ کٹوائے، اس کے بعد جو بچوں کو قتل کروایا، ایسا تو جاہلیت کے دور میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت بھی یہ تھا کہ لوگ اپنی لڑکیوں کو، اپنی بچیوں کو، جو بیٹیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو دفن کر دیتے تھے، جو بچے ہوتے تھے، جو لڑکے ہوتے تھے، ان کو اس وقت بھی قتل نہیں کیا جاتا تھا، اس وقت بھی نہیں مارا جاتا تھا۔ تو اس دور میں یہ جاہلیت تھی کہ دین کو، شریعت محمدی کو اس طرح سے پامال کیا جاتا تھا، دین خدا کی اس طرح سے توہین کی جاتی تھی، اور اس کے باوجود مجھے حیرت جو ہے وہ اس بات پہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں، ہمارے مفتی جو ہیں، ہمارے دین کو آگے پہنچانے والے جو لوگ، جو ذمہ دار ہیں، جو جن کو چاند نظر نہیں آتا، اور جن لوگوں کو یہ ان کے افکار نظر نہیں آتے معاویہ کے، مجھے تو ان پہ حیرت ہے کہ وہ کیا مسلمان ہی ہیں؟ وہ دین محمدی کی پیروی کرتے ہیں؟ کیا اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جس کی شریعت میں ایسا کوئی قانون نہیں ہے کہ کوئی کسی کو پتھر مار دے اور وہ اس کا ہاتھ قلم کر دے؟ ہمیں تو آج تک ایسا دین میں کوئی واقعہ نظر نہیں آیا جو ہمارے نبی سے یا نبی کی شریعت سے ثابت ہو۔ تو ایسے لوگ ہمارے جو مدرسوں کے لوگ مولوی ہیں، ایسے حضرات ہیں، مجھے تو ان سب کے اوپر ایسی حیرت ہے کہ جب وہ معاویہ کی تعریف کرتے ہیں تو ایک دفعہ ہم اپنے آپ سے سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یا تو ہمارا دین کوئی الگ ہے، یا ان لوگوں کا دین الگ ہے کہ جن کو یہ سارے مظالم نظر نہیں آتے، یا پھر یہ دوسری بات ہو سکتی ہے کہ یہ اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے کبھی کتابوں کو کھول کے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ صرف بیٹھتے ہیں، مصلی سنبھال لیتے ہیں، اور لوگوں سے صدقات، خیرات، فطرانے، اور جو ہے جی مسجد کے نام پہ چندہ، مدرسے کے نام پہ چندہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں اور اپنی تجوریاں بھرتے رہتے ہیں۔ مجھے تو پھر یہی چیزیں ان میں نظر آتی ہیں، اور باقی فیصلہ چھوڑتے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ ان سب کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ان باتوں کے اوپر آپ کس طرح سے اپنا جو ہے ری ایکشن دیتے ہیں، یا آپ کا اس کے اوپر کیا اظہار ہوگا۔ تو یہ ہے کہ آپ بھی اس پہ غور کریں،
ہم بھی کرتے ہیں. اور باقی ہے کہ جو لوگ معاویہ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، جھوٹی شانیں بیان کرتے ہیں، جس کا دین سے واسطہ ہی کوئی نہیں ہے، دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، تو جیسا کہ وہ ظاہری طور پہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کفر بکتے رہے، کفر کرتے رہے، ویسے ہی انہوں نے ظاہری طور پہ زبان سے بس کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ان کے افکار وہی تھے. تو اب اس کے اوپر غور کریں سارے علماء حضرات بھی، مولوی حضرات بھی، جو اس کو معاویہ کو بڑا اپنا امیر مانتے ہیں اور حضرت مانتے ہیں، تو وہ اس پہ غور کریں. ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن آپ سرکار کا فرمان ہے کہ ہر شخص اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا کہ جس کے اعمال اور جس کے افعال کے اوپر جو ہے نا وہ پیروی کرتا ہوگا، جس سے وہ مشابہت رکھتا ہوگا. اب اگر یہ معاویہ کی پیروی کرتے ہیں یا معاویہ کو اس طرح سے پروموٹ کرتے ہیں، تو یہ اپنی آخرت جو ہے یہ معاویہ کے ساتھ ہی جو ہے نا اس کو رکھیں، کیونکہ یہ معاویہ کے ساتھ ہی شمار ہوں گے روز محشر، اور یہ ظالموں میں شمار ہوں گے، اور یہ جو کفر کرنے والوں میں شمار ہوں گے، اور یہ شریعت کو پامال کرنے والوں میں شمار ہوں گے، یہ دین خدا کا مذاق اڑانے والوں میں شمار ہوں گے. باقی یہ ہے کہ آپ کے لیے اور ہمارے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسے مولوی، ایسے علماء سے بچیں جو مسجدوں کے ممبر سے، جو ٹی وی چینل سے، سوشل میڈیا سے، کوئی بھی ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا ہے. میں کسی ایک مکتب کی یا کسی ایک فرقے کی بات نہیں کر رہا، میں ہر امت کی، اس امت میں جتنے فرقے ہیں ان سب کی بات کر رہا ہوں کہ جس بھی مکتبہ فکر سے، کہیں سے، کسی پلیٹ فارم سے جو معاویہ کی تعریف کرتا نظر آئے اس کا بائیکاٹ کریں، اس سے جان چھڑائیں اور اس سے پیٹھ پھیر لیں. یہی آپ کے اور ہمارے لیے بہتری ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.